بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب امارات کے نیوز بلیٹن کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ دبئی تجارتی سرگرمیاں 18 اپریل تک معطل رہیں گی۔ دبئی حکومت نے تمام تجارتی مراکز تجارتی سرگرمیوں کی معطلی کے فیصلے میں توسیع کر دی ہے۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری کوششوں کے پیش نظر اب 18 اپریل تک تمام تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی حکومت نے کہا ہے کہ جن تجارتی سرگرمیوں کو پہلے استثناء دیا گیا تھا، انہیں اب بھی استثناء دیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ غذائی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں کو ہوم ڈیلیوری یا ونڈو سروس کی اجازت ہوگی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ضروری اشیاء کے علاوہ صرف فروخت کرنے والی دکانیں، سپر مارکیٹس، بقالے، فارمیسیاں اور پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے۔ حکومت نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ گھروں تک محدود رہیں اور انتہائی ناگزیر حالات میں ہی باہر نکلیں۔ واضح رہے کہ امارات میں پیر تک شائع ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے شکار مریضوں کی تعداد 2076 ہو گئی ہے۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ میں بربر شاپس اور بیوٹی پارلر بند۔ شارجہ میں اقتصادی فروغ کے ادارے نے بلدیاتی کونسل کے تعاون سے ریاست میں بربر شاپس اور بیوٹی پارلر تا اطلاع ثانی بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عمل درآمد شروع بھی کر دیا گیا۔ عالیہ معلومات کے مطابق بربر شاپ اور بیوٹی پارلر بند کرنے کا فیصلہ صحت عامہ کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات کے تحت کیا گیا۔ شارجہ کا ادارہ اقتصادی ترقی اور بلدیاتی کونسل کے افسران اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے چھاپہ مار مہم چلائیں گے۔ شارجہ میں اقتصادی ترقی کے ادارے نے دکانداروں اور مختلف خدمات فراہم کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کورونا بحران کے بہانے کوئی بھی سامان ذخیرہ نہ کریں، نرخ بڑھانے کے لیے سامان فروخت کرنے میں آناکانی نہ کریں، کسی بھی چیز کی قیمت حد سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اماراتی ایئر لائن فلائی دبئی نے پاکستان کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اماراتی ایئر لائن فلائی دبئی نے پاکستان کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ پروازوں کا باقاعدہ آغاز اگلے ہفتے سے ہوگا۔ اماراتی حکومت سے اجازت ملنے کے بعد ملک میں پھنسے پاکستانیوں اور انڈین کو نکالنے کے لیے محدود پیمانے پر پروازیں چلائی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ متحدہ عرب امارات کی نجی ایئر لائن فلائی دبئی نے اعلان کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے لیے ٹکٹ بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فرینڈ، یہ میں آلریڈی ایک اپنی ویڈیو بنا چکا ہوں الگ سے، اگر آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ایمریٹس ایئر لائن کے مسافروں کو اہم ہدایات جاری کر دی گئیں۔ سفر کے دوران ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی ہوگا۔ جہاز میں سوار ہونے سے قبل اسکریننگ کی جائے گی۔ اخبارات اور میگزین پیش نہیں کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی بین الاقوامی شرح یافتہ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے کئی ہفتوں کی پروازوں کی بندش کے بعد محدود مسافر پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ گلف نیوز کے مطابق اس حوالے سے ایمریٹس ایئر لائن نے کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر بھی اپنانا شروع کر دی ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ تمام مسافروں کو روانگی کے وقت کم از کم 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹس پر پہنچنا ہوگا، کیونکہ انہیں جہاز میں سوار کرنے سے قبل ان کی اسکریننگ کی جائے گی۔ اگر ان کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوا تو ان کو کورونا کی علامات پائی گئیں تو انہیں جہاز میں سوار نہیں کیا جائے گا۔ مسافروں کو اس موقع پر ماسک اور دستانے فراہم کیے جائیں گے جن کا پہننا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ سینیٹائزر بھی دیا جائے گا اور وقتاً فوقتاً مسافروں کو اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر کرنے کی ہدایت بھی دی جائے گی۔ ایمریٹس کی فلائٹس میں مسافروں کو پہلے کی طرح اخبارات، میگزین نہیں دیے جائیں گے، جبکہ دوران پرواز فراہم کیا جانے والا کھانا بند پیکٹس میں ہوگا۔ روایتی کھانے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ جراثیم میں ہر آدھے گھنٹے بعد جراثیم کش ادویات
کا स्प्रे किया जाएगा। मुसाफिरों के सामान पर भी ये स्प्रे किया जाएगा, जबकि हर जहाज में हवा की सर्कुलेशन के लिए खसूसी बायोलॉजिकल फिल्टर भी नस्ब किए जा रहे हैं, जो हवा में मौजूद तमाम जरासीम को तलफ करने का काम करेंगे। जहाज के टॉयलेट में भी सैनिटाइजर की सहूलत मौजूद हुई, जबकि टॉयलेट के दरवाजे पर ऑटोमेटिक तरीके से मुसाफिर पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव होगा। कुछ जहाज़ों में मुसाफिरों को दर्जा हरारत नोट करने की खातिर थर्मल कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि जहाज़ के अंदर हवा के दबाव और इसकी सर्कुलेशन ऐसी होती है कि इसमें वायरस का फैलाव होता है और न वो इसमें जिंदा रह सकता है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में खातून टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान ही चल बसी। आयशा ईसा अल अमरा अल अलैन के उम्मे कलसूम सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर टीचर थीं। मुत्तहिदा अरब में कोरोना वायरस की वजह से तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से तलबात को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो सके। अलैन में एक स्कूल तालिबात में इस वक्त खौफ हरास फैल गया जब उनकी टीचर ऑनलाइन क्लास के दौरान अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद उनकी मौत वाक़ हो गई। खलीज टाइम के मुताबिक इमाराती टीचर आयशा ईसा अल अमर अलैन के एक इलाके अल अमरा में उम्मे कलसूम सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर टीचर थीं, जो गुज़श्ता 20 सालों से तदरीस के शोबे से मुंसलिक थीं। वो कल सुबह बच्चों को ऑनलाइन वीडियो क्लास दे रही थी जब अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और थोड़ी देर बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। अल-अमरा की नमाज जनाजा अल-मतावी मस्जिद में अदा की गई। ताहम कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती हिदायत के बायस इसकी आखिरी रसूमात में सिर्फ घर के अफराद शरीक हुए। अल-अमरा के सोगवार भाई अब्दुर्रहमान ने बताया कि इसकी अचानक मौत पर सब परेशान है। इसने 20 साल तक मुख्तलिफ स्कूलों में तदरीस की जिम्मेदारियाँ अंजाम दी हैं। अल-अमरा के 2 बच्चे हैं। 20 साल बेटी यूनिवर्सिटी की तालबा है, जबकि 17 साल बेटा 11वीं ग्रेड का तालिब इल्म है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अबूज़ैबी के महकमा तालीम ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो फीस कम करें और बसों के ज़र इश्तराक पर भी नज़रसानी करें। दीगर फीसें भी कम की जा सकती हैं तो ज़रूर करें, ताहम असातिज़ा की तनख्वाह में कमी से गुरेज किया जाए। आला अमारात अल-यौम के मुताबिक महकमा तालीम ने एक बयान में कहा है कि अगर असातिज़ा की तनख्वाहों में कमी नागुज़ीर हो तो ऐसी सूरत में ऐसा हल निकाला जाए जो फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो। महकमा तालीम के मुताबिक आइंदा हफ्तों के दौरान तालीम के मामलात इंतहाई पेशा वाराना अंदाज से लिए जाएँ। तालीमी फ़ीस से मुताल्लिक़ तलबा के वालिदैन के इस्तफ़सारात के जवाब हिकमत और फ़रासत से दिए जाएँ, उनसे राब्ते करके उनका ताअव्वुन हासिल किया जाए। हर स्कूल तलबा के सरपरस्तों के सवालों के जवाब देने के लिए राब्ता ऑफिसर मुकर्रर करे। ये ऑफिसर तजावीज़ और शिकायत भी रिकॉर्ड करे। महकमा तालीम ने हिदायत भी की है कि स्कूल मुख्तलिफ फ़ीसें कम करने की स्कीम बनाए। ये काम मुख्तलिफ अखराजात कम करके किया जा सकता है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि बाद तलबा के सरपरस्त इन दिनों मुश्किल में हैं, इन्हें स्कूल फ़ीस देना भी भारी पड़ रहा है। किसी की मुलाजमत चली गई है, किसी को बग़ैर तनख्वाह छुट्टी पर भेज दिया गया है, कोई किसी और ऐसी मुश्किल का शिकार है जिसके हवाले से इसने सोचा तक ना था। इन तमाम इंसानी हालात का लिहाज किया जाए और बच्चों की तालीम में खलल ना डाला जाए। महकमा तालीम ने निजी स्कूलों को मशवरा दिया है कि वो गैर तदरीसी अमले से तनख्वाहों में आर्जी कमी के लिए मुज़ाकरात कर सकते हैं, ताहम इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि वो भी घर चला रहे हैं। याद रहे कि कोरोना वायरस के बायस अबूज़ैबी में कई स्कूल पहले से ही फ़ीस में 20% रियायत का ऐलान कर चुके हैं। फिर अब हम चलेंगे अपनी आज की आखिरी अपडेट की तरफ। भारतीय फाइनेंस मैनेजर की इस्लाम मुखालिफ पोस्ट पर इमाराती अवाम और मुसलमान तारकीन भड़क उठे। अबूज़ैबी में मुकीम मुतीश नामी भारतीय शहरी ने चंद तस्वीरें लगाकर दावा किया था कि बारूद से लैस जिहादियों से कहीं ज़्यादा कोरोना से मुतासरा जिहादी ख़तरनाक हैं, जो गैर मुस्लिमों पर थूक कर इन्हें भी कोरोना का शिकार कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर से आए अफराद को अपने यहाँ पनाह और रोज़गार देता है। अमाराती हुकूमत की रवादारी पर मबनी पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और ईसाई से यकसन सलूक किया जाता है। किसी भी शख्स को मजहबी मुनफ़रत फैलाने की इजाज़त नहीं है।
یہی وجہ ہے کہ اماراتی سرزمین پر کبھی فرقہ وارانہ یا مذہبی تعصب کی بنا پر لڑائی جھگڑے یا تشدد واقعات نہیں ہوئے۔ تاہم ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو اپنی تنگ ذہنیت کے باعث اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے۔ امارات میں سوشل میڈیا پر ایک معصب بھارتی شہری کی پوسٹ وائرل ہوئی جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف شرمناک زبان استعمال کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی ہندو متیش ادیش ابوظہبی کے ایک مشہور مانیٹر فرم میں فنانس منیجر کے عہدے پر فائز ہے۔ اپنی اسلام دشمنی متیش نے فیس بک پر کچھ تصاویر پر مبنی ایک پوسٹ لگائی جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ بارود سے لیس خود کو جہادیوں سے کہیں زیادہ کورونا سے متصل جہادی خطرناک ہیں، کیونکہ ایک جہادی اپنے جسم پر لگے بارود کی مدد سے 20 افراد کو ہلاک کرتا ہے، جبکہ کورونا کا مریض جہادی دوسرے پر تھوک پھینک کر 2000 سے زائد افراد کو ہلاک کرتا ہے۔ دراصل متیش کی پوسٹ میں لگائی گئی تصویر ایک ایسی جیلی ویڈیو سے لی گئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کا تبلیغی گروہ پولیس والوں پر جان بوجھ کر تھوک کر انہیں کورونا کا مریض بنا رہا ہے۔ متیش کی یہ پوسٹ جو ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اماراتی عوام اور مسلمان تارکین وطن نے اس کی شدید مذمت کی۔ صارفین نے مطالبہ کیا کہ اس شخص کو اس کمپنی کی ملازمت سے برخاست کرے اور پولیس کی جانب سے گرفتاری کی جائے۔ گلف نیوز کی جانب سے جب متیش کی متنازع اور شرمناک پوسٹ اس کمپنی کے مالک کے علم میں لائی تو کمپنی کے قانونی مشیر کا کہنا تھا کہ ہم نے اس معاملے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اگر ثابت ہو گیا کہ اسلام مخالف پوسٹ متیش کی ہے تو اسے نوکری سے الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ مذہبی منافرت کے معاملے میں کمپنی کسی قسم کی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ متیش کو اماراتی قوانین کے مطابق قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ اماراتی سائبر کرائم قوانین کے تحت لوگوں کے دل آزاری اور شرانگیزی پر مبنی پوسٹ لگانے کی صورت میں کم از کم 5 سال قید اور لاکھ درہم جرمانہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ تو تھی آج کی اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔